یہ کہانی ہے ایک اولڈ ایج وومن کی۔ اس میں ایک ریلیشن شپ دکھایا گیا ہے بٹوین اے گرل اینڈ اے اولڈ ایج وومن۔ اینیمیشن کے سٹارٹ میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کاغذ کا ایروپلین بنا کر ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ کاغذ کا ایروپلین ہوا میں لہراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لڑکی اسے نیچے گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جا کے اس عورت کے سامنے گرتا ہے۔ وہ کاغذ کو اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ وہ پیپر سے کچھ بنانے لگتی ہیں۔ انہوں نے کاغذ کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ سامنے سے بلیاں ان کا راستہ روک لیتی ہیں کیونکہ وہ سڑک کے کنارے پر انہی کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ انہیں پیار کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ چل کر اپنی بنائی ہوئی چھوٹی سی جگہ پر جانے لگتی ہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتی تھیں، سڑک کے کنارے پر۔ وہ ہمیشہ بلیوں کے لیے کچھ لے کر آیا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی ان کے لیے کچھ لے کر آئی تھیں۔ وہ ان کو کھانا کھلاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان بلیوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان بلیوں کو کھانا کھلا کر وہ خود بھی کچھ کھانے لگتی ہیں۔ کیونکہ وہ ایک اسٹریٹ بیگر ہوتی ہیں، وہ نیکسٹ ڈے واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت وہ چھوٹی سی بچی اپنی مدر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ روڈ پہ ویٹ کرتے ہوئے اس کی نظر اولڈ بیگر پر پڑتی ہے۔ وہ اپنی مدر سے انہیں پیسے دینے کے لیے کہتی ہے۔ وہ پیسے لے کے ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اسٹریٹ کے کارنر پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر اسمائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب بچی انہیں پیسے دے رہی ہوتی ہے تو انہیں ایک کاغذ یاد آتا ہے۔ وہ پیپر سے اس کے لیے کچھ بنانے لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کو گفٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پیپر جراف بنایا تھا۔ بچی جراف دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ وہ اس جراف کو لے کر چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے رک کر انہیں بائے کر کے جاتی ہے۔ وہ اس بچی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تھک جاتی ہیں تو واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے پر رہتے رہتے بہت ہی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جگہ پر آ کر بیٹھنے لگتی ہیں۔ کچھ سیکنڈ بیٹھنے کے بعد انہیں برابر میں رکھا ہوا اخبار نظر آتا ہے۔ وہ اخبار کو اٹھا کر پڑھنے کے لیے لیٹ جاتی ہیں، لیکن ان کا اخبار میں دل نہیں لگتا۔ انہیں اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر اپنی فیملی یاد آ جاتی ہے۔ وہ اپنے سامان میں رکھی ہوئی ایک تصویر کو نکالتی ہیں۔ وہ اس تصویر کو دیکھتی ہے جس میں ان کی فیملی ہوتی ہے۔ وہ انہیں یاد کر رہی تھیں۔ وہ اس تصویر کو سینے سے لگائے بہت اداس ہوتی ہیں۔ پھر وہ سونے کی کوشش کرتی ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہ اسی جگہ پر ہوتی ہیں۔ بچی پھر سے اولڈ بیگر کے پاس آتی ہے۔ وہ اس بچے کے لیے پھر سے کچھ بنانے میں لگ جاتی ہیں۔ بچی دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا بنا رہی ہیں۔ وہ بنا چکی ہوتی ہیں تو وہ اسے دکھاتی ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک گھوڑا بنایا ہے۔ وہ بچی روز آتے جاتے گزرتے ہوئے ان کے پاس آنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کیا نیا بنائیں۔ تو بچی انہیں سمجھاتی ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ اشارے میں انہیں سمجھانے لگتی ہے کہ اسے کیسا گفٹ چاہیے۔ جیسے انہیں سمجھ آ گیا تھا، انہوں نے ایک بار کوشش کی۔ جتنا وہ سمجھ پائی تھی وہ ویسا کچھ بنانے لگتی ہیں، لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ بچی ایک ایلیفنٹ چاہتی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ٹھیک کر کے اسے ایک پیارا سا ایلیفنٹ گفٹ کرتی ہیں۔ ان دونوں کی ایک بانڈنگ ہونے لگی تھی۔ بچی اس ایلیفنٹ کو پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اسٹریٹ بیگر سے بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ انہیں ایک کس کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی بیٹھی کاغذ سے الگ الگ چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں۔ بنا کر وہ ہمیشہ کی طرح ہوا میں اڑا دیا کرتی تھی، لیکن اس بار وہ اسے ہوا میں نہیں اڑاتی۔ وہ اسے سنبھال کے اس بچی کے لیے رکھتی ہیں کہ جب بھی وہ آئے گی وہ اسے یہ گفٹ ضرور دیں گی۔ وہ اس بچی سے بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی کیونکہ انہیں اس بچی میں اپنی فیملی فیل ہوتی تھی۔ وہ واپس چل کر اسٹریٹ پر جانے لگتی ہیں۔ اسٹریٹ کے کونے پر وہ آ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح اس بچی کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ بہت عرصے میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ بچی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انہیں اس بچی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہاتھوں میں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے گفٹ لیے اسے یاد کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کا انتظار کرتے ہوئے پورا دن گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آتی۔ وہ بہت ہی مایوسی سے لوگوں کو آتا جاتا ہوا دیکھتی ہیں، پر انہیں ان میں وہ بچی نہیں نظر آتی۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی ہیں۔ رات ہونے پر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ اگلے دن صبح ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹی سی بلی آ کر انہیں جگاتی ہے۔ اس بلی کے جگانے پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی جگہ پر ایک کاغذ چپکا ہوا ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ اسے وہاں کون چھوڑ کر گیا ہوگا۔ وہ کھول کر اسے دیکھتی ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی پیاری ڈرائنگ بنی ہوتی ہے جس میں ایک اولڈ بیگر اور ایک بچی ہوتی ہے، اور وہ سارے پیپر کے گفٹ بنے ہوئے تھے جو انہوں نے اسے گفٹ کیے تھے۔
वो बच्ची उनके लिए वो ड्राइंग वहाँ छोड़ कर गई थी। बिना किसी रिलेशन के एक बॉन्डिंग थी जो उनके दरमियान क्रिएट हो चुकी थी, एक ओल्ड वुमन बैगर के और एक छोटी सी बच्ची के। तो एनिमेशन यहाँ खत्म हो जाती है। बाय बाय।